ایک کافر بادشاہ نے اپنی برتری ثابت کرنے اور مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ایک چالاک سوال ترتیب دیا، اور سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا نہیں کی۔ تو سارے مسلمان الجھن میں پڑ گئے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دانائی کا ایک بے مثال نمونہ ہے، جو تاریخ میں ایک اہم سبق کے طور پر محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسلام اپنی ابتدائی حالت میں تھا اور مسلمان مختلف مسائل کا سامنا کر رہے تھے۔ ایک کافر بادشاہ نے اپنی برتری ثابت کرنے اور مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ایک چالاک سوال ترتیب دیا۔ اس نے سوچا کہ اس سوال کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد کو کمزور ظاہر کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے دربار کے وزیروں اور دانشوروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سوال کیا جائے جو بظاہر ناقابل حل ہو۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا نہیں کی۔ بادشاہ کا مقصد مسلمانوں کو علم و حکمت کے میدان میں شکست دینا اور ان کے دین کے بارے میں شبہات پیدا کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر مسلمان اس سوال کا جواب نہ دے سکے تو وہ اسلام کے عقائد کو کمزور ثابت کرے گا۔ بادشاہ نے یہ سوال ایک خط کے ذریعے مسلمانوں کے علماء اور دانشوروں کے پاس بھیجا۔ مسلمانوں نے جب یہ سوال پڑھا تو وہ الجھن کا شکار ہو گئے۔ مسلمان جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اس سوال نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ الجھن میں پڑ گئے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ آخر کار مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ یہ سوال حضرت علی کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ وہ اپنی بے مثال حکمت اور علم کے لیے مشہور تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوال پہنچا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ سوال کوئی پیچیدہ نہیں بلکہ ایمان کی گہرائی کا امتحان ہے۔ حضرت علی نے نہ صرف سوال کا جواب دیا بلکہ ایسا جواب دیا جو دین اسلام کے بنیادی عقائد کی وضاحت کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پیدا نہیں کیا کیونکہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت علی نے وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی و ابدی ہے، یعنی اس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام۔ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب نے سوال کی گہرائی اور اس کے مقصد کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی واضح کیا۔ جب حضرت علی کا جواب کافر بادشاہ تک پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ مسلمان اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن حضرت علی کا جواب تمام شکوک کو مٹا گیا۔ بادشاہ کے درباری بھی اس جواب سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ مسلمانوں کا علم اور عقیدہ واقعی مضبوط ہے۔ حضرت علی کے جواب نے اللہ کی صفات، خاص طور پر اس کی وحدانیت اور خود مختاری کو اجاگر کیا۔ مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر فخر محسوس کرنے لگے۔ یہ ان کے ایمان کے لیے ایک مضبوط دلیل تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ جواب صرف ایک ایسے شخص دے سکتا ہے جو سچے دین کا پیروکار ہو۔ یہ واقعہ اسلام کی حقانیت اور اس کی گہرائی کو ظاہر کرنے کا ایک موقع بن گیا۔ مسلمانوں کا ایمان اس واقعے کے بعد اور بھی مضبوط ہو گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے دین میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت نے نہ صرف سوال کا جواب دیا بلکہ مسلمانوں کو ایک اہم سبق دیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیروں نے اعتراف کیا کہ اسلام کا علم اور حکمت بے مثال ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام ہر چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس واقعے کے ذریعے اور بھی نمایاں ہو گئی۔ یہ جواب اللہ کی وحدانیت اور اس کی ازلی و ابدی صفات کو سمجھ جانے کا ذریعہ بنا۔ مسلمانوں نے سیکھا کہ ایمان صرف ظاہری باتوں پر نہیں بلکہ گہرے غور و فکر پر مبنی ہوتا ہے۔ حضرت علی کے جواب نے یہ بھی دکھایا کہ دین اسلام دلیل اور حکمت پر مبنی ہے۔ مسلمان اس واقعے کے بعد اور بھی زیادہ عزت و وقار کے حامل ہو گئے۔ کافر بادشاہ کو اپنی چالاکی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شرمندہ ہوا۔